بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آب کوثر کتاب کلپ نمبر 26 کے ساتھ حاضر ہیں۔ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ۔ بے ادبی اور گستاخی کرنے والوں کے چند واقعات۔ میرے عزیز بھائی، شان رسالت اور نبوت تو بڑی اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ فقیر کہتا ہے کہ جو شخص حبیب خدا سید انبیاء نور مجسم شفیع اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دامن کے ساتھ وابستہ ہو گیا، اس کی شان میں گستاخی کرنے والوں کا انجام نہایت مکروہ اور بھیانک ہوتا ہے۔ ایسے ہی کچھ واقعات سنیے اور ایمان محفوظ کیجیے۔ نمبر 1، ایک دن سیدنا سلطان العارفین خواجہ با یزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پاؤں مبارک پھیلا کر لیٹے ہوئے تھے اور ایک مرید پاس بیٹھا تھا۔ ایک شخص آیا اور حضرت خواجہ بستامی قدس سرہ کے پاؤں پر پاؤں رکھ کر آگے گزر گیا۔ یہ دیکھ کر اس مرید نے کہا، تجھے معلوم نہیں کہ یہ خواجہ با یزید بستامی لیٹے ہوئے ہیں اور تو اوپر پاؤں رکھ کر گزر گیا ہے؟ یہ سن کر اس بدبخت نے کہا، با یزید بستامی ہیں تو پھر کیا ہوا؟ یہ کہہ کر چلتا بنا، لیکن اس بے ادبی کا وبال اس پر یوں نازل ہوا کہ جب اس کے مرنے کا وقت قریب آیا تو اس کے دونوں پاؤں سیاہ ہو گئے، اور اسی پر بس نہیں بلکہ آج تک اس بدبخت کی نسل میں بھی یہ چیز آ رہی ہے کہ جب اس کی اولاد میں سے کسی کا آخری وقت آتا ہے تو اس کے پاؤں سیاہ ہو جاتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ رونق المجالس صفحہ 17۔ واقعہ نمبر 2، سلطان الہند حضرت خواجہ غریب نواز سرکار اجمیری قدس سرہ نے فرمایا کہ ایک آدمی تھا، وہ جب کبھی بزرگان دین کو دیکھتا ان سے منہ پھیر لیتا اور براہ حسد ان کو دیکھنا پسند نہ کرتا۔ جب وہ مر گیا اور اس کو لوگوں نے قبر میں اتارا اور اس کا منہ قبلہ رخ کیا تو فوراً ہی اس کا منہ پھر کر دوسری طرف ہو گیا، اور بارہا ایسا ہی ہوا۔ لوگ بڑے ہی حیران ہوئے۔ اچانک ہاتف سے آواز آئی، اے لوگو، کیوں تکلیف اٹھاتے ہو؟ اس کو یوں ہی رہنے دو، کیونکہ یہ دنیا میں میرے پیاروں سے منہ پھیر لیا کرتا تھا، اور جو شخص میرے دوستوں سے منہ پھیرے اس سے میری رحمت منہ پھیر لیتی ہے، اور ایسا شخص راندہ درگاہ ہو جاتا ہے، اور کل قیامت کے دن ایسے کو گدھے کی صورت میں اٹھائیں گے۔ العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ تعالی۔ دلیل العارفین صفحہ 23۔ واقعہ نمبر 3، مولانا عبد الجبار کو کسی نے بتایا کہ مولوی عبد العلی اہل حدیث جو کہ مسجد تتلیاں والی امرتسر میں امام ہیں اور وہ آپ کے مدرسہ غزنویہ میں پڑھتے بھی ہیں، اس مولوی عبد العلی نے کہا ہے کہ امام ابو حنیفہ سیدنا امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے تو میں اچھا اور بڑا ہوں، کیونکہ انہیں صرف 17 حدیثیں یاد تھیں اور مجھے ان سے کہیں زیادہ یاد ہیں۔ یہ سن کر مولانا عبد الجبار نے، جو کہ بزرگوں کا نہایت ادب کیا کرتے تھے، حکم دیا کہ اس نالائق عبد العلی کو مدرسہ سے نکال دو، اور ساتھ ہی فرمایا کہ یہ عنقریب مرتد ہو جائے گا۔ اس کو مدرسہ سے نکال دیا گیا، اور پھر ایک ہفتہ بھی نہ گزرا تھا کہ وہ مرزائی ہو گیا، اور لوگوں نے اسے ذلیل کر کے مسجد سے بھی نکال دیا۔
بعد ازاں کسی نے مولانا عبد الجبار سے پوچھا آپ کو کیسے علم ہو گیا تھا کہ یہ کافر ہو جائے گا؟ فرمایا کہ جس وقت مجھے اس کی گستاخی کی خبر ملی اسی وقت بخاری شریف کی یہ حدیث میرے سامنے آ گئی، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، یعنی جس شخص نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی تو میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں، حدیث قدسی۔ اور چونکہ میری نظر میں امام اعظم ابو حنیفہ ولی اللہ تھے، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان جنگ ہو گیا تو جنگ میں ہر فریق دوسرے کی اعلیٰ چیز چھینتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نظر میں ایمان سے اعلیٰ کوئی چیز نہیں، اس لیے اس شخص کے پاس ایمان کیسے رہ سکتا تھا؟ واقعہ نمبر 4، سنجار میں ایک شخص تھا جو کہ اولیاء کرام پر بلا وجہ طعن و تشنیع کیا کرتا تھا۔ جب وہ شخص بیمار ہو کر قریب المرگ ہوا تو اس وقت وہ ہر قسم کی باتیں کر سکتا تھا مگر کلمہ شہادت نہیں پڑھ سکتا تھا۔ بارہا لوگوں نے اسے کلمہ سنایا لیکن کسی طرح کلمہ نہیں پڑھ سکا۔ لوگ پریشان ہوئے اور دوڑ کر حضرت شیخ سوید سنجاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بلا لائے۔ آپ تشریف لا کر اس شخص کے پاس بیٹھے اور مراقبہ کیا۔ جب آپ نے سر مبارک اٹھایا تو اس نے کلمہ شہادت پڑھا اور کئی بار پڑھا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے ولی سوید سنجاری رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ چونکہ یہ شخص اللہ تعالیٰ کے ولیوں پر طعن کیا کرتا تھا، اس وجہ سے اس کی زبان کو کلمہ شہادت پڑھنے سے روک دیا گیا تھا۔ جب یہ معلوم کیا تو میں نے اللہ تعالیٰ کی جناب میں اس کی سفارش کی۔ مجھ سے فرمایا گیا اے پیارے، ہم نے تیری سفارش قبول کی لیکن شرط یہ ہے کہ یہ میرے جن ولیوں کی شان میں بے ادبی کیا کرتا تھا وہ بھی راضی ہو جائیں۔ یہ ارشاد سن کر میں مقام حضرت الشریفہ میں داخل ہوا اور حضرت معروف کرخی، حضرت سری سکتی، حضرت جنید بغدادی، حضرت خواجہ باجزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہم سے میں نے اس شخص کی طرف سے معافی چاہی اور انہوں نے معاف کر دیا۔ اس کے بعد اس شخص نے بیان کیا کہ جب میں کلمہ شہادت پڑھنا چاہتا تو ایک سیاہ چیز میری زبان کو پکڑ لیتی تھی اور کہتی تھی کہ میں تیری بد زبانی ہوں۔ پھر ایک چمکتا ہوا نور آیا اور اس نے اس بلا کو دفع کر دیا، اور اس نور نے کہا میں اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی رضامندی ہوں۔ پھر اس شخص نے کہا مجھے اس وقت آسمان اور زمین کے درمیان نورانی گھوڑے نظر آ رہے ہیں جن کے سوار بھی نورانی ہیں، اور یہ سب سوار ہیبت زدہ ہو کر سرنگوں ہیں اور پڑھ رہے ہیں سبح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ پھر وہ شخص آخر دم تک کلمہ شہادت پڑھتا رہا اور اسی پر اس کا خاتمہ ہوا۔ والحمد للہ علی ذالک۔ قلائد الجواہر مترجم، صفحہ 255۔ مندرجہ بالا واقعات سپرد قلم کیے ہیں تاکہ احباب عبرت حاصل کریں اور اس جماعت کے ساتھ رہیں جو کہ با ادب ہے، کیونکہ ادب سے ہی سب کچھ ملتا ہے۔ بلکہ بعض ائمہ کرام کا ارشاد ہے کہ دین سارے کا سارا ادب ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ولیوں کا ادب اور احترام کرنے کا انجام بھی واقعات کی روشنی میں دیکھ لیجیے۔ نمبر 1، ایک شخص جو کہ بد کردار اور فاسق و فاجر تھا، ایک دن وہ دریائے دجلہ پر ہاتھ پاؤں دھونے گیا۔ اتفاق سے سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ دریا پر وضو کر رہے تھے اور وہ شخص اوپر بیٹھا تھا جس طرف سے پانی آ رہا تھا۔ اس کو خیال آیا یہ بڑی بے ادبی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مقبول امام میں وقت وضو کر رہا ہو اور میرے جیسا ایک نالائق انسان ان سے اوپر بیٹھ کر ہاتھ پاؤں دھوئے۔ یہ خیال آتے ہی وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی سے نیچے پاؤں بہاؤ کی طرف آ بیٹھا اور ہاتھ پاؤں دھو کر چلا گیا۔ جب وہ شخص مر گیا تو ایک بزرگ کو خیال آیا کہ فلاں آدمی بڑا ہی فاسق و فاجر تھا، دیکھیں تو صحیح کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا۔ انہوں نے اس کی قبر پر جا کر مراقبہ کیا اور اس سے پوچھا بتا تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ اس نے کہا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میری بخشش صرف ایک گھڑی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی کے ساتھ ادب کرنے کی وجہ سے ہوئی اور سارا قصہ سنا دیا۔ ذکر خیر صفحہ 230 تذکرۃ الاولیاء۔ شیخ الاسلام حضرت فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا ایک دفعہ ایک نوجوان جو کہ بڑا فاسق اور گناہگار تھا
وہ ملتان شریف میں فوت ہوا تو کسی نے اسے خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ تیرے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا؟ اس نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا۔ پوچھا گیا کہ کس طرح بخشش ہوئی؟ اس نے بتایا ایک دن حضرت خواجہ بہاءالحق زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالی جا رہے تھے تو میں نے آپ کے دست مبارک کو محبت سے بوسہ دیا اور اسی دست بوسی کی وجہ سے مجھے بخش دیا گیا۔ خلاصۃ العارفین صفحہ 20۔ اللہ تعالی ہم سب کو ادب کی توفیق عطا فرمائے اور بے ادبی سے بچائے، بجاہ حبیبہ الکریم سید الاولین والآخرین صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ الطاہرات الطیبات امہات المؤمنین وذریاتہ اجمعین۔ خاتمہ۔ درود پاک کے آداب اور صیغوں یعنی کفیات کا بیان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ درود پاک پڑھنے والے کو چاہیے کہ با ادب ہو کر درود پاک پڑھے تاکہ دونوں جہان کی کامیابی اور سعادت حاصل ہو۔ ذیل میں چند آداب آپ کے گوش گزار کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، جسم پاک ہو، ظاہری نجاست اور بدبودار چیز سے جسم ملوث نہ ہو۔ نمبر 2، لباس صاف ستھرا اور پاک ہو۔ نمبر 3، مکان یا جس جگہ پر درود پاک پڑھا جائے وہ پاک ہو۔ نمبر 4، باوضو درود پاک پڑھا جائے۔ نمبر 5، درود پاک پڑھنے والا خوشبو لگائے یا اگربتی وغیرہ سلگائے۔ نمبر 6، قبلہ رو ہو کر درود پاک پڑھے۔ نمبر 7، درود پاک کے معانی سمجھ کر پڑھے۔ نمبر 8، اخلاص یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل اور رسول اکرم شفیع اعظم باعث ایجاد عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور عظمت کی نیت سے پڑھے۔ باقی دین اور دنیا کے سارے کام اللہ تعالیٰ کے سپرد کرے۔ نمبر 9، درود پاک پڑھتے وقت دنیا کی باتیں نہ کرے، سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیروی اور شریعت مطہرہ کی پابندی رکھے، منہیات سے بچے، حرام اور مشتبہ کھانے سے پرہیز کرے۔ نمبر 10، درود پاک پڑھتے وقت یہ تصور کرے کہ شاہ کونین امت کے والی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرا درود شریف سن رہے ہیں۔ اس لیے بعض بزرگان دین نے فرمایا کہ سرور دو عالم شفیع اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی عطا سے حاضر و ناظر جان کر درود پاک پڑھے۔ مقاصد السالکین صفحہ 56 کے حوالے سے یہ عرض کیے گئے ہیں۔ نمبر 11، جب کبھی سید المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام پاک سنے تو درود پاک پڑھے، کم از کم اتنا کہہ لے صلی اللہ علیہ وسلم، اور محبت سے انگوٹھوں کے ناخنوں کو بوسہ دے کر آنکھوں پر لگائے۔ اگرچہ یہ فرض اور واجب نہیں لیکن باعث سے 100 برکات ہے۔ اصل میں یہ محبت کا سودا ہے، جس کے دل میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت ہوگی وہ اس مبارک فعل سے انکار نہیں کرے گا، اور اگر کسی کا دل محبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے خالی ہو تو اس کا کیا علاج؟ ایسا شخص اس بابرکت فعل سے جس پر نوید بخشش ہے انکار کرے تو یہ اس کے باطن کی آواز ہے۔ ہر کسے برطینت خود میں تند تقبیل ابہامین، اگرچہ ثبوت کے لحاظ سے درجہ استجاب میں ہے یعنی فعل مستحب ہے لیکن برکتیں بے شمار ہیں۔ سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے اذان میں میرا نام سنا اور انگوٹھوں کے ناخنوں کو بوسہ دیا میں اس کا قائد ہوں گا اور اس سے جنت لے جاؤں گا۔ لیکن بعض حضرات ساری زندگی اسی چکر میں گزار دیتے ہیں کہ محدثین نے فرمایا ہے لم یصح من المرفوع فی ھذا شیء۔ فقیر کہتا ہے کہ اگر بالفرض حدیث پاک میں اس باعث سے مغفرت فعل کا ذکر نہ بھی ہوتا تو بھی محبت والوں کے لیے جائز تھا، کیونکہ اس میں نام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر ہے۔ تعظیم جس نے کی ہے محمد کے نام کی، خدا نے اس پر آتش دوزخ حرام کی۔ اللہ تعالیٰ ہی ہادی اور نیکی کی توفیق دینے والا ہے۔ نمبر 12،
جب درود پاک کا وظیفہ پڑھ کر فارغ ہو تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، کم از کم اتنا کہے وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ نمبر 13، جہاں کہیں رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی آئے تو لفظ سیدنا کا اضافہ کرے، اگرچہ کتاب میں لکھا ہوا نہ ہو۔ ایک مرتبہ ایک ترکی نوجوان حضرت شیخ الدلائل رحمت اللہ تعالی کی خدمت میں حاضر ہوا اور دلائل الخیرات پڑھنے لگا۔ جہاں کہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک آتا وہ سیدنا نہیں کہتا تھا۔ حضرت شیخ قدس سرہ نے فرمایا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نام مبارک کے ساتھ سیدنا بھی کہہ۔ اس نے کہا کہ جب کتاب میں سیدنا نہیں لکھا تو میں کیوں کہوں؟ حضرت شیخ قدس سرہ نے ہر طرح سے سمجھایا مگر وہ نہ مانا۔ رات جب وہ ترکی مرد سو گیا تو دیکھا کہ عالم رویا میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اور اس کے پیٹ پر خنجر رکھ دیا اور پوچھا بتا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اسم پاک کے ساتھ سیدنا کہے گا یا نہیں؟ وہ تو سید العالمین ہے، تو کس گنتی میں ہے؟ وہ تو جنوں کے بھی سردار ہیں، انسانوں کے بھی، وہ خاکیوں کے بھی سردار ہیں تو نوریوں کے بھی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ درود پاک کے سیغے یعنی کفیات۔ درود پاک کے سیغوں کے لیے متعلقہ کتابوں کا مطالعہ کیا گیا۔ درود پاک کے سیغے اتنے زیادہ ہیں کہ ان کا شمار کرنا مشکل ترین کام ہے، البتہ افضل الصلوات اور دلائل الخیرات شریف میں اکثر سیغے مذکور اور منقول ہیں، لہٰذا دلائل الخیرات شریف پڑھ لینا ہزارہا برکتیں اور سعادتیں حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ لیکن فقیر کے نزدیک بطور وظیفہ وہ درود پاک پڑھنا چاہیے جو اپنے شیخ یعنی پیر و مرشد کا فرمودہ ہو، سالک کے لیے وہی سب سے افضل ہوگا۔ لیکن چونکہ بعض لوگ عوام میں تاثر پھیلاتے ہیں کہ درود ابراہیم کے سوا کوئی درود نہیں پڑھنا چاہیے، لہذا اس غلط تاثر کو دور کرنے کے لیے چند سیغے درود پاک کے لکھے جاتے ہیں۔ سید دو عالم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا درود پاک۔ نمبر 1، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نمبر 2، نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا درود پاک۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہم نے دربار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ پر سلام عرض کرنے کا طریقہ جان لیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیے کہ آپ پر درود پاک کیسے پڑھیں؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یوں پڑھو اللہم اجعل صلواتک ورحمتک وبرکاتک علی سید المرسلین وامام المتقین وخاتم النبیین محمد عبدک ورسولک امام الخیر ورسول الرحمت اللہم ابعثہ مقاما محمودا یغبط به الاولون والآخرون اللہم صل علی محمد وابلغہ الوسیلۃ والدرجۃ الرفیعۃ من الجنۃ اللہم اجعل فی المصطفین محبتہ وفی المقربین مودتہ وفی الاعلین ذکرہ والسلام علیہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سعادت الدارین صفحہ 71۔ حبیب خدا شاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا درود پاک۔ نمبر 3، اللہم صلی علی محمد النبی و ازواجہ امہات المؤمنین و ذریاتہ و اہل بیتہ۔ سعادت الدارین صفحہ 231۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درود پاک۔ نمبر 4، اللہم صلی علی محمد کما امرتنا ان نصلی علیہ وصلی علیہ کما ینبغی ان یصلی علیہ۔ سعادت الدارین صفحہ 232۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا درود پاک۔ نمبر 5،
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلاة تكون لك ردا ولحقه أداء وأعطه الوسيلة والمقام المحمود الذي وعدته وإجزه عنا ما هو أهله واجزه عنا من أفضل ما جزيت بنبيا من أمته وصل على جميع إخوانه من النبيين والصالحين يا أرحم الراحمين. سعادت الدارین صفحہ 232. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا درود پاک نمبر 6. اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامت. سعادت الدارین صفحہ 232. حبیب رب العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا درود پاک نمبر 7. اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح وعلی جسدہ فی الاجساد وعلی قبرہ فی القبور. سعادت الدارین صفحہ 231. درود پاک نمبر 8. سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبی شینا و علیہ السلام کا درود پاک. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبی شینا و علیہ السلام نے جب حبیب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کی شان کو ملاحظہ کیا تو دربار الہی میں درخواست پیش کی، یا اللہ مجھے بھی اس امت میں سے کر دے. ارشاد باری تعالیٰ ہوا، اے پیارے کریم تو میرے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم پر درود پاک پڑھ. تو اس وقت کلیم اللہ علی نبی شینا و علیہ السلام نے یہ درود پاک پڑھا، اللہم صلی علی سیدنا محمد خاتم الانبیاء و معدن الاسرار و منبع الانوار و جمال الکونین و شرف الدارین و سید الثقلین المخصوص بقاب قوسین. سعادت الدارین صفحہ 232. درود پاک نمبر 9. باب مدینہ علم حیدر کرار مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درود پاک. صلوات اللہ و ملائکتہ و انبیائہ و رسولہ و جمیع خلقہ علی محمد و آل محمد و علیہ و علیہم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ. درود پاک نمبر 10. سیدۃ النساء فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا کا درود پاک. اللہم صلی علی من روحہ محراب الارواح والملائکۃ والکون. اللہم صلی علی من ہوا امام الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی من ہوا امام اہل الجنت عباد اللہ المؤمنین. سعادت الدارین صفحہ 245. درود پاک نمبر 11. سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا درود پاک. اللہم یا دائم الفضل علی البریۃ یا باسط الیدین بالعطیۃ یا صاحب المواہب السنیۃ صلی علی محمد خیر الورا سجیۃ واغفر لنا یا ذا العلا فی ہذہ العشیۃ. سعادت الدارین صفحہ 242. قطب الاقطاب فرد الافراد غوث الاغواث سیدنا غوث اعظم جیلانی قدس سرہ کا درود پاک. اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد بحر انوارک و معدن اسرارک و لسان محبتک و عروس مملوکتک و امام حضرتک و طراز ملکک و خزائن رحمتک و طریق شریعتک کالمتلذذ بمشاہدتک انسان عین الوجود والسبب فی کل موجود عین اعیان خلقک المتقدم من نور ضیائک صلواتا تحل بها عقدتی وتفرج بها قربتی صلاتا ترضیک وترضیہ وترضى بها عنا یا رب العالمین. عدد ما احاط به علمك واحصاه كتابك وجرى به قلمك وعدد الامطار والاشجار والملائكة البحار وجميع ما خلق مولانا من اول الزمان الى آخره والحمد لله وحده. سعادت الدارین صفحہ 255. درود پاک نمبر 13. للشیخ برہان الدین ابراہیم شاذلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا صفوۃ اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب الہ المعبود. الصلاۃ والسلام علیک یا من جاء بالاحکام والحدود. الصلاۃ والسلام علیک یا دالا علی الحق المشہود.
الصلاۃ والسلام علیک یا مفید الشہود، الصلاۃ والسلام علیک یا عین الوجود، الصلاۃ والسلام علیک یا سر کل موجود، الصلاۃ والسلام علیک وعلی دجعک وآلک وجمیع صحابک ما دامت تعرف وانت حال التعطیل والتوقف، سعادت الدارین صفحہ 260۔ نیز حضرت شاذلی نے فرمایا کہ جو شخص گنبد خضرا سے دور اپنے وطن یا علاقے میں یہ درود پاک پڑھے، وہ یوں تصور کرے کہ میں سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوں اور اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر رہا ہوں۔ سعادت الدارین صفحہ 261۔ تنبیہ: بعض لوگ درود پاک بصیغہ خطاب میں کبیدہ خاطر ہوتے ہیں، لیکن حاجی امداد اللہ مہاجر مکی فرماتے ہیں کہ عالم امر جہد و زمان کے ساتھ مقید نہیں ہوتا، لہذا اس صیغہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کے پڑھنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اے عزیز، اے میرے مسلمان بھائی، اصل چیز محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت ہے۔ جتنی کسی دل میں اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت زیادہ ہوگی، اتنا اس کا ایمان قوی اور مضبوط ہوگا، اور جب ایمان پختہ ہوگا تو سارے شکوک و شبہات ختم ہو جائیں گے۔ تفسیر روح البیان میں ہے الایمان یقطع الانکار والاعتراض ظاہرا و باطنا، ایمان ظاہری اور باطنی اعتراضات کی جڑ کاٹ دیتا ہے۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھ فقیر کو اور سب مسلمان بھائیوں کو اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے وافر حصہ عطا فرمائے۔ یہی سرمایہ حیات ہے اور یہی ذریعہ نجات، یہی معرفت الہی کا باب ہے اور یہی مدار حسنات ہے۔ واللہ تعالی الموفق ونعم الوکیل، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سید الانبیاء سند الاسفیاء وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ طاہرات الطیبات امہات المؤمنین وذریاتہ واولیاء امتہ وعلماء ملتہ الى یوم الدین، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب آب کوثر ختم ہو چکی ہے۔ نیچے مفتی صاحب کا نام بھی لکھا ہے، فقیر ابو سعید محمد امین رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ 15 جمادی الاول 1401 سنہ ہجری کو یہ کتاب لکھی گئی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سے جدا نہیں، وہ ہے کیا مگر وہ ہے کیا نہیں، یہ محب حبیب کی بات ہے والا کلولا بے کمال ہی کاشف دو جا بے جمال ہی حسن جمیع خصال ہی صلو علیہ وآلہ والا کلولا بکمالہ۔ تجھے اے منور بے نوا درے شاہ سے چاہیے اور کیا، جو نصیب ہو کبھی سامنا تو بڑے نصیب کی بات ہے بالا اللولا بکمالہ کاشف دو جا جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ